اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رائے ہدایت کے ساتھ طالب علم محمد عیسیٰ۔ آدم سے لے کر آخر تک انسان کا سفر جاری ہے۔ آج ہمارا سبجیکٹ معجزہ قرآن۔ دنیا میں بہت سارے معجزات آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن ایک ایسا معجزہ جو ہر دور میں خود اپنی گواہی دیتا ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4961 4961، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا اور ان معجزوں کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آئے، اور جب انبیاء چلے گئے تو ان کے معجزے بھی رہ گئے۔ اور حضرت موسیٰ کا معجزہ آج بھی مصر میں موجود ہے، عصا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ معجزہ دیا گیا ہے جو قیامت تک رہے گا، اور وہ ہے قرآن۔ تو آج ہماری بات ہوگی معجزہ قرآن کے اوپر۔ 1400 سال پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا تھا اور کچھ نے اقرار کیا تھا۔ ہر دور میں منکر قرآن رہیں گے اور اس کے ماننے والے بھی قیامت تک رہیں گے۔ معجزہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ یہ جو بات کرتے ہیں یہ خود گھڑ کے لاتے ہیں، یہ وحی نہیں ہے۔ بہت سارے اس قسم کے اعتراضات تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کر کر بتاتے رہے، اور اس زمانے میں بھی لوگ حیران ہوتے رہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آج 2011 میں رہتے ہوئے وہ معجزات نہیں دیکھیں جن کو لوگ تخلیق کرنے کے بعد اپنا نام تو لگاتے ہیں، لیکن قرآن ان کو پہلے سے اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ سبا قرآن کی 34 سورہ ہے اور آیت نمبر 3 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرہ نہیں اور ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ایسی نہیں جو قرآن مبین میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف قرآن کی، سورہ یونس قرآن کی 10 نمبر سورہ ہے، 10 نمبر سورہ ہے، اور آیت نمبر 37 ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کا غیر کوئی گھڑ کر لے آئے۔ یہ قرآن ایسا نہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی اور لے آئے۔ اور یہاں چیلنج صرف اتنا نہیں تھا کہ قرآن جیسا کوئی قرآن لے آئے، کیونکہ جن لوگوں نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور آسان کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ ہے قرآن کی، اور آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، اے میرے حبیب اعلان کر دو، ان سے کہہ دو کہ اگر تمام جن و انس مل کر اگر اس قرآن جیسی کوئی ایک قرآن لے آئیں، تو جو لوگ اعتراض کرتے تھے، جو لوگ باتیں کرتے تھے، قرآن تو لا نہیں سکتے تھے، کچھ ایمان لاتے تھے اور کچھ اپنے اندھیرے میں پھر بھی رہتے تھے۔ اندھیرے میں رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اور آسان کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ ہود قرآن کی 11 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، کیونکہ قرآن تو لائے نہیں، کہ 10 سوریں ہیں، صرف 10 سوریں لے آئیں۔ 114 سوروں کی بات نہیں ہو رہی، صرف 10 سوریں لے آئیں، لیکن نہیں لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا۔ سورہ یونس
قرآن کی 10 نمبر سورہ کی آیت نمبر 38 ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور انسانیت کے لیے آسان کر دیا کہ اگر 10 سورے نہیں ہیں تو پھر ان سے کہہ دو کہ ایک سورت ہی لے آئیں۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن تو نہیں لائے، پھر قرآن جیسی مثل نہیں لائے، پھر 10 سورے نہیں لائے، پھر ایک سورہ نہیں لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اور آسان کر دیا۔ سورہ بقرہ قرآن کی 2 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ایک ملتی جلتی، یعنی کہ سورہ نہیں، ملتی جلتی بمثل ہی، ایسی کوئی ملتی جلتی مثال ہی لے آؤ۔ لکھنے تو کوئی بھی لکھ سکتا تھا، کوئی بھی لکھ سکتا تھا کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے پہاڑ بنائے، لیکن پریکٹیکلی جب اس کو پروف کرنا پڑے تو پھر وہ کہاں سے کرے؟ یہ تو اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ 24 نمبر آیت سورہ بقرہ کی کہتے ہیں کہ پھر ان سے کہہ دو کہ منکرین ڈریں اس آگ سے جو ان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انسانیت کے لیے اس زمانے میں بھی یہ پیغام تھا اور آج بھی ہے، کیونکہ کائنات میں 6 ارب انسان ہیں اور ان میں آج بھی منکر قرآن ہیں، روز آپ اور میں سنتے ہیں۔ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ سورہ حج قرآن کی 22 نمبر سورہ ہے، آیت نمبر 73 ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو تمام جن و انس مل کر میرے علاوہ، حقیقی اللہ کے علاوہ تمام جن و انس اور ان کے خدا مل کر ایک مکھی بنا لیں۔ کیا عجیب بات کر دی میرے خدا نے۔ قرآن تو لائے نہیں، سورہ لائے نہیں، ایک سورہ لائے نہیں، ایک مثال نہیں لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو پھر ایک مکھی ہی بنا لیں۔ اور مکھی کیا بناتے؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو چھوڑ دو، اگر مکھی نہیں بناتے ہو تو پھر ان سے کہہ دو کہ مکھی جو کچرا لے کے اڑتی ہے وہی اس سے واپس لے کے دکھا دو۔ کیا ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پڑھنے والے اور کیا ہی ان کے پڑھانے والے ہیں۔ آج اگر انسان غور کرے کہ چیلنجز تو اس زمانے میں انسانیت کو تھے اور یہ آواز قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اب آپ اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن آپ اور مجھے بھی تو ایک آواز دیتا ہے، لیکن معاملہ تو دل کا ہے، معاملہ تو آپ اور میری سوچ کا ہے، معاملہ تو میرے اپنی پازیٹو تھنکنگ کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآنی آیات اور اگر احادیث پڑھتے ہیں تو انسانیت کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سورہ نساء اگر آپ پڑھتے ہیں، قرآن کی 4 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کا غیر گھڑ لائے، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی غیر گھڑ لائے۔ یہ قرآن ایسا نہیں۔ ابھی اللہ کا غیر سمجھنے والی بات ہے۔ اگر میں بات کر رہا ہوں قرآن سے تو یہ اللہ کی بات ہے، اور اگر قرآن کو میں نے کر دیا سائیڈ پہ تو اب یہ میری بات ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی کا قرآن ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات پاتے، تو کیا آج آپ اور میں اس قرآن سے روشنی لے کر، صاحب قرآن کی شریعت سے روشنی لے کر اپنے اختلافات تو ختم کر ہی سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج قرآن کی 22 نمبر سورہ ہے، سورہ حج قرآن کی 22 نمبر سورہ کی آیت نمبر 46 میں
یہ مثال تو ہے تمام انسانوں کے لیے، کیونکہ اللہ مخاطب ہے یا ایھا الناس، لیکن انسانوں میں میں بھی ہوں، انسانوں میں آپ بھی ہیں۔ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، کیا یہ چل پھر کر نہیں دیکھتے میری زمین پر؟ اگر آپ دنیا میں کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، چاہے آپ یورپ میں رہیں، پاکستان میں رہیں یا ہندوستان میں رہیں، کسی بھی جگہ رہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ چل پھر کر نہیں دیکھتے میرے زمین پر؟ ان کی آنکھیں ہوتی تو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، ان کے دل ہوتے تو سوچنے والے بن جاتے ہیں، اور ان کے کان ہوتے تو سننے والے بن جاتے ہیں، مگر آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، جو سینوں میں دل ہیں وہ بھی اندھے ہوا کرتے ہیں۔ بار بار تفکر، بار بار غور و فکر کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر غور ہی نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو دیکھنا ہی نہ چاہے، تو اس انسان کو غور کرنا پڑے گا، کہیں یہ بات آپ کی تو نہیں، کہیں یہ بات میری تو نہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر عیسیٰ صاحب، عدیل بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بھائی میرے، کیسے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا سر، ایک آج کا موضوع میں سن رہا تھا، تو میں آپ جو جتنی باتیں ابھی تک آپ نے بولی اور جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں، جی جی، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اور ایک بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے صرف قرآن کو ثواب کی حد تک کیوں محدود کر کے رکھا ہوا ہے کہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اپنے مردوں کو بخشیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور مطلب ان دی سینس یہ کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو بیٹی کے لیے سب سے پہلے قرآن لایا جاتا ہے جہیز کے لیے، چاہے وہ اب اس کو پوری زندگی پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، اس کے بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ تو جتنی آج کل ایک تو سائنس بھی دیکھیں، جو انگریز ہیں انہوں نے بھی تو جو تخلیق، جو انہوں نے جو چیزیں ریسرچ کری ہیں، وہ بھی تو قرآن پڑھ کے اور مطلب قرآن کے ریفرنس سے لے کر کرا نا۔ تو ہم لوگ اپنے زندگیوں میں اس کو شامل کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے؟ صرف ثواب کی حد تک کیوں رکھتے ہیں؟ ذرا اس سے بھی بات کر لیے گا۔ ضرور ضرور، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک بات بڑی کرتے ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جی ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور گوروں نے اس پر بڑی تحقیق کر کے بہت کچھ ترقی کر لی۔ کہنے کی حد تک تو ہر آدمی اچھا لگتا ہے، بات صرف اتنی ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حروف پر 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم ایک نہیں 3 حروف ہیں، تو پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ۔ جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ ہم کیوں نہیں اس طرح کرتے ہیں، دیکھیں، جب کوئی انسان اگر میڈیکل پڑھتا ہے 5 سال، تو سارے لوگ ڈاکٹر ہی بنتے ہیں، لیکن سارے لوگ ہارٹ کے اسپیشلائز نہیں ہوتے ہیں، آئیز کے نہیں ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ فیلڈ میں پھر وہ جا کر اسپیشلائز کرتے ہیں۔ تو آپ اور مجھے قرآن تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن ان پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے۔ سپوز کریں قرآن پوری فزک پہ بات کر رہا ہے، قرآن جو کائنات میں چیزیں تخلیق ہیں ان پر بات کرتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی سمپل سادہ 5 وقت کی نماز پڑھانے والا امام، اگر آپ اس سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں سے آپ کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہے، اس کے لیے آپ اور مجھے ایک اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا۔ ہم جتنا غور کرتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے پہ ضرور بنائیے، لیکن اگر بیسک قرآن اسے بتا دیتے تو وہ یہاں سے بہت کچھ دیکھ لیتا۔ تو بالکل آپ کی بات بجا ہے، لیکن ہم سب کو واپس لوٹنا پڑے گا۔ جو ہو گیا میں کہتا ہوں خیر ہے، نقصان یہ نہیں کہ نقصان ہو گیا، نقصان یہ ہے کہ نقصان کی خبر نہیں۔ تو ہمیں اس نقصان سے بچنے کے لیے لوٹنا پڑے گا، اور ہم بھی آ کر چھوٹے سے بریک سے لوٹتے ہیں اور